الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب احترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج تمام مومنین کو یہ اعزاز اور یہ خوشی نصیب کی ہے کہ آج کے دن 10 ذی الحجہ کو تمام امت مسلمہ حضور جان کائنات علیہ والسلام کی امت آج کے دن عید کے دن کو جان کر اس میں نماز پڑھتی ہے اور خوشیاں مناتی ہے. صاحب استطاعت جن کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہوا ہے، وہ اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنے کردار کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر سے گھن دور کرنے کے لیے جانور کا خون بہاتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس حکم کو بھی بجا لاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، جس کو اللہ نے ہر ضروریات دینے کے بعد اضافی مال دیا، اور ایسا شخص اگر اللہ کے اس فریضے کو، اس حکم کو پورا نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، سمجھنے والا اگر ان میں غور کرے، غور و فکر کرے، اپنی عقل کے گھوڑے اگر وہ دوڑانے کی کوشش کرے، تو سونے نبی نے ایسے بندے سے اپنا تعلق توڑنے کا اشارہ فرمایا کہ یہ کہاں کا مسلمان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے طاقت بھی دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے مال و دولت بھی دیا ہے، اور ضرورت کی ہر اشیاء، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے روٹی، یہاں تک کہ بیوی اور اولاد بھی ہم نے اس کو دے دی، اور یہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح نہیں کرتا
یا پھر جانور میں حصہ ڈال کر وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ اور ہماری مساجد کی طرف بھی نہ آئے۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ قربانی وہ عظیم عمل ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہر امت میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت نے قربانی کو لازم کیا، اور قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوا کرتا تھا ہر امت میں کہ قرب الہی اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کا قریب اور قرب اس کو مل جائے۔ قربانی کا مین مقصد یہی ہے کہ جب انسان اپنا مال اور اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں گوشت یا پھر جانور ذبح کر دیتا ہے تو یہ یقیناً اللہ کا قرب وہ حاصل کر لیتا ہے۔ قرب یہی ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اس کی مدد فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں وہ جہاں بھی جاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، آنکھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں وہ جاتا ہے اللہ ہر معاملے میں اس کی مدد فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی دوسرے الفاظ میں ہے کہ یہ اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے۔ اللہ کا قرب نصیب ہونے کے لیے جہاں سونے نبی نے بہت سی عبادتیں متعارف کروائی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی عبادت اللہ کے نبی نے یہ بھی متعارف کروائی۔ اللہ نے خود قرآن میں متعارف کرائی کہ جو شخص میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص میرے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص مجھ سے اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کے گناہ مجھ سے معاف کروانا چاہتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں، اس وقت میں آ کر وہ اس فریضے سے دور نہ بھاگے، کیونکہ ایسے لوگ معاشرے میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو قربانی لازم ہونے کے باوجود بھی وہ قربانیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کا منہ تک دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید اس کے گھر سے مجھے گوشت آ جائے، اس کے گھر سے مجھے گوشت آ جائے۔ میرے عزیزوں، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، گوشت جمع کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود کچھ اور تھا۔ رضائے اللہ جب انسان کی سوچ اور فکر میں جگہ بنا لیتی ہے تو پھر گوشت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فریجیں بھر کر 3 مہینوں تک سیو کر لینے سے کوئی بھی اوقات انسان کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک نہیں رہتی۔ جب اللہ انسان کے قریب ہو جاتا ہے، جب انسان کو وہ اپنا بندہ بنانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے بندو، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ آپ لوگ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت یہ کلام ہمارے لیے ارشاد فرمائے؟ ہر انسان جو عقل رکھتا ہے وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمارا جب آخری وقت ہو تو اللہ رب العزت ہمیں کلمہ ایمان والی موت عطا فرما دے۔ دنیا میں جب تک رہے ایمان کی دولت لے کر اس دنیا میں رہیں، اور ایمان کی دولت لے کر ہی اس دنیا میں رخصت ہو۔ یہی ہر بندے کا اول درجے کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے پھر قرب اس بندے کو بہت جلد نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیارے آقا، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف تیرے لیے ہے۔ آپ اس بات سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ ساتھ میں ضرور نیت حاصل کریں، آیا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں، آیا یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا پھر اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ آپ جان لیں، اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ بھی لگا کر اللہ کی رضا حاصل نہ کر پائے اور دوسری طرف چند ہزار روپیہ لگا کر حصے ڈال کر اللہ کی رضا اگر وہ حاصل کر لیتا ہے تو دوسری طرف لاکھوں روپیہ لگانے والا، میں سمجھتا ہوں یہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے حوالے سے یہ شخص پیچھے رہ جاتا ہے۔ مین مقصد قربانی کا یہی ہے کہ انسان اثار کرنا سیکھے، قربان کرنا سیکھے، اپنے
اپنے ہر معاملے میں اپنے ہر جذبات کو قربان کر دیں۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بڑی خوبصورت ادا ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جب انسان ساری دنیا کو چھوڑ کر آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو گویا کہ وہ یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب، میں نے ہاتھ اٹھا دیے تیری بارگاہ میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی طاقتور ہے، تو ہی موت دیتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی مال دیتا ہے، تیرے ہی مال دیے ہوئے سے ہم یہ قربانیاں ادا کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس ماہ مقدس جیسے خوبصورت مہینے میں اور اس خوبصورت دن کے اندر اللہ کی اور سونے نبی کے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو بھی تو سمجھیں، پہلی امتوں میں جب قربانی ہوتی تھی بنی اسرائیل کی قوم میں، تو وہ قربانی کر کے اپنا سارا گوشت ایک جگہ اکٹھا کر دیا کرتے تھے، اور پھر ان کی قربانی قبول ہونے کا انداز کچھ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آتی اور اس سارے گوشت کو کھا کر چلی جاتی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے، اور اس دور کا یہی فریضہ اور یہی حق ہوا کرتا تھا کہ جس کی بجلی آسمان سے آ کر گوشت کھا جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ ہماری قربانی قبول ہو چکی ہے۔ آج ہمیں نہیں اندازہ کہ ہم قربانیاں تو کرتے ہیں، دوستوں کو، عزیزوں کو گوشت تک بھی دے دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن کسی انسان کو اس امت میں یہ اندازہ نہیں کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز انسان کو قبولیت اور کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے، وہ ہے رضا اللہ۔ اگر انسان اپنی نیت کو حاضر کر لے اور نیت صاف کر لے کہ میرے مولا تیرے دیے ہوئے مال سے میں تیری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو قبول کرنے والا ہے، تو میرا رب اور میرا سونا نبی یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کی نیت صاف ہو جاتی ہے، جب انسان کے ارادے پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اللہ رب العزت اس شخص کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھا کر تمہیں تھام لوں گا، تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں گا۔ ایک حدیث پاک ہے، سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کی رحمت مسجد میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب آئے گا میرا فلاں بندہ اور میری بارگاہ میں عبادت کرے گا، نماز ادا کرے گا، قربانیاں ادا کرے گا۔ سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اللہ اس کو اپنی دونوں رحمت، اپنی شان کے لائق اس بندے کو اللہ اپنی رحمت میں، اپنی آغوش میں، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ صرف نیت حاضر ہونی چاہیے، نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں تو پھر ایسی قربانی نہ کرنے سے وہ شخص بہتر ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کر بھی اگر اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکیں تو پھر مقصد نہیں ہے ایسے مال لگانے کی، مقصد نہیں ہے ایسے جانوروں کا خون بہانے کی، مقصد ہے تو صرف اتنا ہے کہ اپنی نیت اور اپنے ہر عمل میں اخلاص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ شامل کر لیں، کیونکہ 7 ڈھیریاں بھی اگر لگا لے کوئی شخص اور 7 بندے مل کر بھی کسی جانور کو ذبح کریں اور اس شخص میں یعنی ان 7 بندوں میں کسی ایک کی نیت بھی خراب ہوئی تو باقی 6 کی 6 قربانیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے نیت کو حاضر رکھیں، نیت اگر انسان کی ٹھیک ہے، ارادہ اگر ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے تو پھر آپ کا 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھوں بھی لگائیں یا پھر 1 روپیہ لگائیں، اللہ رب العزت اس کے وہ مال جو اس کی راہ میں لگتا ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آخر میں جا کر سونے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک مسئلے کی صورت میں بھی آپ کو حدیث پاک سنا دوں۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، جب آپ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری آنے والی تمام نسل سیدہ پاک کے قدموں کی دھول پر قربان ہو جائیں، آپ کو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ ادھر کھڑی ہو جاؤ،
اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو۔ یا رسول اللہ کیوں میں ایسے کروں؟ تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو کر اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا یہ اتنا ثواب رکھتا ہے کہ جانور کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے خون کا، تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ شخص کہ جو پاکستان میں پیسے بھجوا دیتے ہیں، رہی ایک تو مجبوری کہ وہ آ نہیں سکتے، لیکن کوئی شخص شوقیہ طور پر بھی پیسے بھیجتے ہیں، میرے نام کی قربانی کر دو، میں پیسے دے رہا ہوں لہذا جانور خرید لو۔ یہاں مسئلے کو اگر سمجھنا چاہو تو رہی استاجی قربانی نہ ہو سی ایسے شخص کی قربانی ہو جائے گی، لیکن سونے نبی کا عمل دیکھیں، سونے نبی نے اپنی بیٹی کو پاس کھڑا کیا کہ اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے تو دیکھ اپنی آنکھوں سے، تاکہ تیرے گناہ معاف ہو، تاکہ تیرے اندر کا وہ خون، تیرے اندر کے وہ تمام برائیاں وہ دور ہو جائے۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو خرابیاں اور جو گناہ پیدا ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی دوری کا سبب ہے، دین کی دوری کا سبب ہے۔ جب انسان قرآن کو کھول کر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو شخص بھی آج کے خوبصورت دن میں اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، قربان جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کی دولت اور ان تمام کے وہ پیسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔